دنیا میں سب سے آخر میں جو مذہب آیا ہے اس کی زندگی 1400 سال پرانی ہے، جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے عیسائی مذہب آیا جو 600 سال پہلے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تقریباً 2000 سال پہلے تھا۔ اس سے پہلے یہودی مذہب تھا۔ یہ ایک بات اپنی جگہ پر کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے۔ جو لوگ مذہب کو لے کر آئے ہیں، جو زمانہ ان سے قریب ہے، وہ لوگ اپنے مذہب کے صحیح طریقے پر ماننے والے زیادہ تھے بمقابلہ آج کے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھے، وہ مذہب کو اسلام کے زیادہ جانتے تھے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ سے قریب تھے، وہ لوگ عیسائی مذہب کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے اور اس پر چلتے تھے۔ وہ لوگ جو حضرت موسیٰ سے قریب تھے، وہ ان کے مذہب کو زیادہ بہترین جانتے تھے۔ وہ لوگ جو مہاتما بدھ کے قریب تھے، وہ ان کے جیون، ان کی زندگی کو زیادہ جانتے تھے اور مذہب کے زیادہ پابند تھے۔ ان لوگوں کے اندر نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی تفریق تھی، نہ قتل و غارت گری تھی، نہ ایک مذہب والے دوسرے مذہب کو قتل کرتا تھا۔ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا، ہم اپنے مذہب کا نام لیتے ہیں، لیکن مذہب کی اصل روح اور وہ تعلیمات جو مذہب کو لانے والے نے دی ہے، ہماری زندگی اس سے دن بدن دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایک مذہب والا مذہب کے نام پر دوسرے مذہب سے لڑتا ہے، ایک مذہب والا مذہب کے نام پر دوسرے مذہب والوں کو قتل کرتا ہے، ان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ مذہب کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ مذہب تو نام ہے۔ انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نے جو دین دنیا میں اتارا ہے، آپس میں محبت، پیار اور اللہ کی رحمت تک پہنچنے کے لیے، وہ دین امن و شانتی کو چاہتا ہے۔ کوئی دین دنیا کے اندر نفرت پھیلانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو دین اترنے کے بعد نفرت کی بنیاد پر ختم ہو چکا ہوتا۔ کوئی دین دنیا میں پنپتا نہیں، لیکن دین بڑھے ہیں، ختم نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ روح جو اوپر والی تھی، جس کو لے کر نبی دنیا میں آیا تھا، وہ روح زندہ تھی۔ مذہب پنپتے رہے، بڑھتے رہے۔ آج مذہب کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ مذہب نہیں ہو سکتا، ورنہ تو دنیا کے اندر امن و شانتی رہتی۔ اس ماحول میں جس میں آج ساری دنیا ایسا لگتا ہے کہ آگ کے ڈھیر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے ماننے والوں کو، جو مذہب کی صحیح تعلیم کو جاننے والے ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو لوگ مذہب سے قریب ہیں اور مذہب کی صحیح روح کو پہچانتے ہیں، وہ اگر آگے آئیں تو اس کے اندر کچھ کامیابی مل سکتی ہے۔ آسٹریا کے اندر ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی میں شریک ہوتا ہوں، جس کے اندر عیسائی، یہودی، بدھسٹ اور پنڈت اور اسی طریقے پر سکھ، ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان مسائل کے اوپر گفتگو ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ اجتماع مبارک اجتماع ہے، لیکن صرف بیٹھ کر یہاں یہ گفتگو کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، میدان میں اترنا پڑے گا، اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ ان لوگوں کو جہاں وہ دنیا کھڑی ہوئی، آگ لگی ہوئی ہے، ان کو پکڑ کر کے صلح و آشتی کی طرف لانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو دنیا بچے گی، زندہ رہے گی، ورنہ ساری دنیا کے اندر آگ لگے گی اور مرض اتنا بڑھ جائے گا کہ اگر اس کو پھر دوا دینی ہوگی تو وہ دوا بھی کارگر نہیں ہوگی۔ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ اجتماع، اگر ہم یہاں سے طاقت اور انرجی لے کر کے اٹھیں صحیح سمت کے اوپر، تو یہ کامیاب ہو سکتا ہے اور دنیا کو ہلاکت اور بربادی سے نکال کر صلح و آشتی کی طرف لا سکتا ہے۔ میں پھر آخر میں شکر گزار ہوں